السلام علیکم دوستوں، جرنیل صاحبہ سیریز کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ یہ وہ سیریز ہے جس میں ہم مسلم جرنیل صاحبہ کی تاریخ پڑھتے ہیں۔ جرنیل صاحبہ 1 میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی تاریخ کو دہرایا جا رہا ہے، تو چلیے ہم اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ موتا سرزمین شام کے سرحدی علاقے پر واقع ایک بستی کا نام ہے۔ اس مقام پر پیش آنے والے واقعے کو جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک عام سپاہی کی حیثیت شریک ہوئے، لیکن یکے بعد دیگرے 3 جرنیلوں کی شہادت کے بعد لشکر اسلام کی قیادت ان کے سپرد ہوئی۔ مجاہدین صرف 3000 تھے اور وہ بھی تکن سے چور۔ مقابلے میں دشمن فوج 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھی اور وہ سبھی ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ہوا یہ کہ شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابی حارث بن عمر ازدی رضی اللہ عنہ کو خط دے کر وادی بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی جانب روانہ کیا۔ ابھی وہ شام کے سرحدی صوبہ بلقاء کی موتا نامی بستی میں پہنچے ہی تھے کہ صوبے کے گورنر شجیل بن عمرو غسانی کو ان کی آمد کی اطلاع ہو گئی۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ اندوہناک خبر جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں دعوت و ارشاد کے کام میں ہمتاً مصروف تھی کہ ان تمام صحابہ کرام کو ذات طلح کے مقام پر دھوکہ دے کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ نیز انہی ایام میں شاہ روم نے مدینہ منورہ پر فوج کشی کی دھمکی بھی دی۔ یہ وہ بنیادی اسباب تھے جن کی بنا پر سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا اور ساتھ ارشاد فرمایا کہ اگر دوران جنگ زید رضی اللہ عنہ شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام کا سپہ سالار جعفر بن ابی طالب کو بنا لیا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو قائد بنا لیا جائے، اور وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اپنا قائد منتخب کر لیں۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنایا اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت کی کہ جس مقام پر حارث بن عمرو ازدی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا وہاں پڑاؤ کریں اور اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے ان کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کریں۔ دیکھنا کسی سے بدعہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کرنا، کسی بچے بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی کسی گوشہ نشین تاریک الدنیا راہب کی گردن اڑانا، کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا اور نہ ہی کوئی درخت کاٹنا۔ لشکر اسلام سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت لے کر اپنی کٹھن منزل کی طرف رواں دوا ہوا۔ دشوار گزار راستوں سے گزرتا ہوا جب یہ سرزمین شام کے سرحدی صوبہ بلقاء میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ شاہ روم ہرقل نے مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک لشکر جرار پہلے سے وہاں بھیجا ہوا ہے اور وہ میدان جنگ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ لہٰذا مجاہدین راستہ بدلتے ہوئے مقام موتا پر پہنچے۔ وہاں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمانوں نے بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا۔ گھمسان کارن پڑا تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے قائدانہ ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے زوردار حملہ کیا۔ اپنی مٹھی بھر فوج کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے چونکھی لڑائی لڑی۔ چار سو تہلکہ مچاتے ہوئے دشمنوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے ہی بڑھتے گئے۔ دیوانہ وار لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی۔ جھنڈا ہاتھ میں لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آن واحد میں رومیوں کے لشکر کے درمیان پہنچ گئے اور اپنی کاٹدار تلوار کے جوہر دکھانے لگے۔ جب دیکھا کہ گھوڑے کو دشمن کی کثرت اور ازدحام کی وجہ سے آگے بڑھنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو چھلانگ لگا کر نیچے اتر آئے اور پیادہ دشمن کی صفوں میں گھس کر انہیں تحطیق کرنے لگے۔ آخرکار ایک دشمن کا وار کارگر ثابت ہوا جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے جھنڈا بائیں بازو میں لے لیا تو اس نے کاری ضرب لگا کر بایاں بازو بھی کاٹ دیا، تو پھر آپ نے اپنے پاؤں کے سہارے جھنڈے کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ اس نے تیسرا وار تاک کر کمر پر کیا جس سے آپ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئے اور یوں شہادت کے بلند مقام پر فائز ہوئے۔ ان کے بعد ارشاد نبوی کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈے کو تھام لیا اور آخرکار یہ بھی بہادری اور جواں بندری کے عظیم کارنامے سر انجام دیتے ہوئے شہادت کا خلاص زریں زیب تن کر کے بارگاہ رب جلیل میں حاضری کا شرف حاصل کرنے میں کامیاب و کامران ہو گئے۔ مسلسل 3 جرنیلوں کی شہادت سے مجاہدین کے حوصلے پست ہونے لگے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا زمین پر گر چکا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا۔
میدان میں احترام مچا ہوا تھا۔ مجاہدین میں قلت اور رومیوں کی کثرت کی بنا پر بظاہر بچاؤ کی کوئی صورت دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ قریب تھا کہ اسلامی لشکر کا جھنڈا دشمن کے قبضے میں آ جاتا، لیکن حضرت ثابت بن ابقرم رضی اللہ عنہ نے چابک دستی سے جھنڈے کو اپنے قابو میں لیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، حضرائے کرم، یہ جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیجئے۔ اس مشکل ترین وقت میں مجاہدین کی قیادت کا فریضہ آپ ہی بے حسن و خوبی سر انجام دے سکتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ادب و احترام اور تواضع انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جھنڈا اپنے پاس رکھیے، آپ مجھ سے افضل ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر میں بھی حصہ لیا ہے، لہٰذا لشکر اسلام کی قیادت کا حق آپ ہی کو پہنچتا ہے۔ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے کہا، میدان کارزار میں اپنی جوان بندی کے جوہر دکھانے میں آپ سے بہتر اس لشکر میں اور کوئی نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میں نے یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھمانے کے لیے زمین سے اٹھایا ہے۔ حضرائے کرم، اسے پکڑیں اور مجاہدین کو موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے اپنی مدبرانہ جنگی پالیسی کو اختیار کریں۔ حالات انتہائی نازک ہیں اور آپ کے تدبر و شجاعت اور جنگی مہارت کی لشکر اسلام کو اشد ضرورت ہے۔ میرے سمیت سب مجاہدین کی دلی خواہش ہے کہ ان سنگین حالات میں آپ قیادت کا اہم فریضہ سنبھالتے ہوئے دشمن کے خلاف کوئی ایسی جنگی تدبیر اختیار کریں جس سے وہ ورطہ حیرت میں پڑ جائے اور مجاہدین سکھ کا سانس لینے کے قابل ہو سکیں۔ پھر مجاہدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے مجاہد بھائیوں، کیا تم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی قیادت و امارت کو برزہ و رغبت تسلیم کرتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم ان کی قیادت کو بخوشی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد آتشے میں نمک کے برابر تھی۔ اپنی جنگی تدابیر کو بروئے کار لاتے ہوئے پہلے روز لشکر کی ترتیب بدل دی اور چند مجاہدین کو عقب میں محض گھوڑے دوڑانے پر مامور کر دیا۔ فضا گرد و غبار سے اٹھ گئی۔ رومی لشکر یہ صورتحال دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ رومیوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نئی کم پہنچ گئی ہے۔ اس سے ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مجاہدین کو سرکانا شروع کر دیا اور بڑی احتیاط اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے بچا کر لے آئے، ورنہ پہلے روز رومی اس بات پر تلے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کسی ایک مجاہد کو بھی میدان سے زندہ واپس نہ جانے دیا جائے، کیونکہ چند روز پہلے ہی رومی ایرانیوں کو شکست دے چکے تھے اور اپنی اس فتح و کامرانی پر نازاں و فرحاں تھے۔ وہ اپنی اس کامیابی کے نشے میں مخمور مٹھی بھر مجاہدین کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے تھے، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی خودداد صلاحیت کو بروئے کار لا کر ایسا مدبرانہ طرز عمل اختیار کیا کہ دشمن بھی بے بس و لاچار ہو کر رہ گیا۔ وہ ایسے کہ لڑائی کے آغاز میں زوردار حملہ کیا، رومیوں کے پڑخچے اڑاتے ہوئے ان کے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹیں، لیکن جب دوسرے دن رومیوں کو گھبراہٹ، پسپائی اور خوف و ہراس کا سامنا کرنا پڑا تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے لشکر اسلام کو بچا کر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے نازک حالات میں مجاہدین کو میدان کارزار سے واپس محفوظ لے آنا یہ جنگی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرا اہم واقعہ جو پیش آیا وہ فتح مکہ کی صورت میں ظہور پذیر ہوا، جس میں باقاعدہ فخر عام سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک دستے کا امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ تم بنو سلیم، بنو خزیمہ، بنو غفار اور جینوں قبیلوں کی قیادت کرتے ہوئے مکہ کے بالائی علاقے کدہ کی جانب سے شہر میں داخل ہو، اور اگر کوئی مقامی قبیلہ راستہ روکنے کی در پہ ہو تو تمہیں اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کی اجازت ہے۔ اگر کوئی مزاحمت نہ ہو تو تم اپنی جانب سے کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے میں قطعاً پہل نہ کرنا۔ ہماری یہ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بغیر خون بہائے پرامن طریقے سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں اور اس مبارک شہر کی حرمت کو پامال کرنے کی نوبت ہی نہ ہو۔ اگرچہ اس موقع پر مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی اور یہ مکہ مکرمہ کے باشندوں کی نسبت کافی زیادہ نفری تھی، بظاہر امکانات یہی تھے کہ اہل مکہ آج ہتھیار اٹھانے کی جرات نہیں کریں گے اور یوں پرامن ماحول میں مکہ فتح ہو جائے گا، لیکن بغیر ہتھیار اٹھائے زور آزمائے اپنے مرکز پر قبضہ کر دینا ان کی افتاد و تباہ کے خلاف تھا۔ لہٰذا قریش کے ابھرتے ہوئے نوجوان سردار عکرمہ بن ابی جہل، صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمرو نے اپنے دوستوں کو منظم کر کے مقام خندمہ پر لشکر اسلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے مجاہدین کے جس دستے کا مقابلہ کیا
اس کی قیادت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی تلوار کے جوہر دکھانا شروع کیے تو مد مقابل دشمن بڑی تیزی سے پسپا ہونا شروع ہوا۔ مقابلے میں بنو بکر اور بنو ہذیل کے 4 آدمی مارے گئے جبکہ صرف 2 مسلمان شہید ہوئے۔